یہ میرا خیال ایک پاپولیشن کاؤنسل کا بہت بڑا اور اسٹرانگ سٹیپ ہے کہ وہ ہماری خواتین کی ہیلتھ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے ایک پلان بنایا ہے، ایک رپورٹ بنائی ہے اور مختلف سرویز کی ہیں جس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ابارشن کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے متعلق اس کے ساتھ جو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ فیملی پلاننگ کے بچوں کی پیدائش کے درمیان ایک پراپر وقفہ اور بچوں کی پیدائش کا ایک پلان پروگرام جو ہوتا ہے، ایک پلان طریقہ جو ہے اس سے کیا جائے، اور سیف فیملی پلاننگ کے جو میتھڈز ہیں ان کو عوام تک ایزیلی پہنچایا جائے۔ اب ہماری پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ ساری ہیلتھ فیسلٹیز اور وہ چیزیں ان خواتین اور ان ماؤں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو میں تمام اپنی ماؤں کو جو ہماری ریپروڈکٹیو ایج میں مائیں ہیں انہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وقفے کے طریقوں سے ان کی جسمانی ذہنی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا اگر وہ پراپر طریقے سے یوز کریں۔ پریگننسی ان کو ہیلتھ کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بہت پیچھے لے جاتی ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، آپریشنس ہوتے ہیں، بلڈ لاس ہوتا ہے اور پرابلمس ہوتی ہیں، اور ایک بچے کی عمر میں اور جب کم وقفہ ہوتا ہے وہ تو ماؤں کو ذہنی دباؤ اور اکنامیکل دباؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ واحد حل ہے اپنی صحت مند چھوٹا کنبہ، صحت مند سوسائٹی، صحت مند ماں، اور صحت مند ماں بہت بڑی چیز ہے۔ گورنمنٹ نے پالیسیز جو ہیں وہ بہتر بہت کی ہیں، آئی مسٹ گیو دیم دا کریڈٹ، یو کانٹ ٹیک دیٹ اوے۔ ان کی پالیسیز ڈیفینیٹلی کافی بہتر ہوئی ہے۔ اس پوری سائیکل کے حوالے سے جو ایک عورت ایک جرنی کرتی ہے اپنی میڈیکل کیئر اور اپنی ایکسیس ٹو دا کیئر پہ، جو ڈیمانڈ ہے اس وقت جو ہم ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ ہم گورنمنٹ سے یہی کر رہے ہیں کہ ایک کنسسٹنٹ لیول آف کوالٹی آف کیئر ہونی چاہیے تمام عورتوں کے لیے جو ہیلتھ سسٹم میں آتی ہیں اور جن کو اس سروس کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پاکستان تو 65% پاپولیشن پاکستان کی ان لوگوں کی ہے جو 30 ایئرس سے کم ہے، تو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا اس وقت ایسیٹ ہے، وہ ینگ لوگ ہیں۔ لیکن ینگ لوگوں پہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں، آپ انہیں ایجوکیشن دیتے ہیں، آپ انہیں اسکلز دیتے ہیں، آپ انہیں امپلائمنٹ دیتے ہیں، تو وہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں نا۔ ہم اپنے جو پاپولیشن ہے ینگ پاپولیشن، اگر ہم اس پہ انویسٹمنٹ کر لیں تو ہماری اکنامک حالات بھی بہتر ہوں گے، اور پھر خود بخود لوگوں میں شعور بھی آتا ہے کہ بچے ہمیں کم کرنا چاہیے، ہمارا خاندان ایسا ہونا چاہیے۔ تو گورنمنٹ کو سب سے پہلے انویسٹ کرنا چاہیے ینگ لوگوں میں، اسپیشلی گرلز میں۔ جب تک آپ گرلز میں انویسٹ نہیں کریں گے، جب تک لڑکیاں اسکول نہیں جائیں گی، جب تک لڑکیاں ینگ ایج میں شادیاں نہیں کر رہی ہوں گی، وہ ان کی فیملی کا پریشر ہوتا ہے، جب تک آپ یہ چینج نہیں دیکھیں گے۔ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اس پہ انویسٹ کیا، اس کے بعد انہیں ترقی اور چیزیں نظر آئی۔ آج ہم نے ایک اسٹڈی لانچ کی ہے جو ابارشن اور پوسٹ ابارشن کیئر کے حوالے سے ہے پاکستان میں لوگ جو ہے نا فیملی پلاننگ کی سروسز کم ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان انٹینڈیڈ پریگنینسیز ہوتی ہیں، کیونکہ فیملی پلاننگ کی جو بھی خدمات ہیں ان تک رسائی حاصل نہیں ہے لوگوں کو۔ تو 17% انمیٹ نیڈ ہے پاکستان کی، جو شادی شدہ 17% جوڑے ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں خاندانی منصوبہ سازی کی سروسز، لیکن ان کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ پھر ان کے ہاں تقریباً اوسطاً ایک ان انٹینڈیڈ بچہ پیدا ہوتا ہے، غیر ارادی حمل ہوتا ہے، اور ان میں سے کچھ حمل جو ہیں وہ پھر ابارشن پہ بھی ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈائریکٹلی لنکڈ ہے فیملی پلاننگ سے کہ ابارشن کو ایز اے فیملی پلاننگ میتھڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اگر حکومت اس حوالے سے کام کرے، فیملی پلاننگ کی سروسز مہیا کرے، تو یہ ابارشن کا ریٹ بھی کم ہو سکتا ہے۔